سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت کیا چیز ہے۔ طہارت صرف وضو نہیں ہے، ہم استنجا کرتے ہیں وہ بھی طہارت ہے، ہم وضو کرتے ہیں وہ بھی طہارت ہے، ہم غسل کرتے ہیں وہ بھی طہارت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، آپ نے تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے اہتمام کا حکم فرمایا کہ جب وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو، اور جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور وضو کرو تو پورے اہتمام کے ساتھ کرو، توجہ کے ساتھ کرو، کیونکہ اس میں گناہ دھلتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے، پیر دھوتے ہیں تو پیروں کے گناہ دھل گئے، کلی کی تو زبان کے گناہ دھل گئے، یہ سارے گناہ دھلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ توجہ کے ساتھ وضو کیا کرو۔ علماء لکھتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وساوس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا طہارت کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری پاکی صفائی و ستھرائی والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ طہارت کے مسائل صحابہ کو سکھائیں۔ استنجا کس چیز سے کرنا ہے بتایا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا یہ بھی بتایا ہے۔ استنجا میں کتنی تعداد میں پتھروں کا، ڈھیلوں کا استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہتمام کے ساتھ بتائی ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو نجاست سے نہیں بچاتا، اس کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اس پر بھی حدیث پاک میں واقعات موجود ہیں۔ یہ ساری پاکی، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، ان ساری چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کے سامنے فرمایا ہے۔ تو طہارت کہ ہم اس چیز کا اہتمام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے ہماری نماز پر، اس کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر۔ دوسرا، اس کے بعد طہارت میں وضو بھی شامل ہے، طہارت میں غسل بھی شامل ہے۔ تو اگر وضو اور غسل ہمارے ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی اس میں فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں مکروہات سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وضو ٹھیک نہیں ہوا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غسل ٹھیک نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی زندگی پر۔ ٹھیک ہے، ایک سبق یہ ہو گیا۔ دوسرا سبق یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تو ہوتے ہی اس سے متاثر ہیں، لیکن دوسرا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنی اس کمی بیشی کی وجہ سے ہم خود تو متاثر ہو ہی رہے ہیں، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو دوسرا بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہے۔ تیسری ایک نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس جملے کے ذریعے سے، تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہوں سے نہیں بچتا اور وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ گناہ گار، فاسق، فاجر انسان فوت ہوتا ہے تو اس زمین کے اوپر کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانور کہتے ہیں کہ اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کے گناہوں اور معاصی کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اثر پڑتا تھا۔ اب یہ گیا، فوت ہو گیا، چلو اللہ کا شکر ہوا، جان چھوٹی۔ نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرمایا کہ جس طرح انسان غم میں ہوتے ہیں اسی طرح وہ جانور بھی غم میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اچھا اثر پڑتا تھا، برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، خدا تعالیٰ کی توجہ تھی۔ اب وہ گیا تو اب وہ توجہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ جس کی وجہ سے ہوتا تھا وہ تو نہیں رہا۔ تو گناہوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے، اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے کہ وضو کیا، فرائض کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام نہیں کیا، یحسن الطہور، یعنی طہارت اچھے طریقے سے نہیں حاصل کرتے ہیں، وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے نا کہ جلدی جلدی سے بس فرائض جو 4 ہیں وہ پورے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مقصود تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ ہاتھ دھونے، مقصود صرف یہ تو نہیں ہے کہ چہرہ دھونا ہے، مقصود یہ ہے کہ ہاتھ اس طریقے کے مطابق دھونے ہیں جو طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے۔
मकसूद ये तो नहीं है कि चेहरा धोना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है। मकसूद ये है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने वो कुल्ली की थी उसी तरीके से करनी है। रसूलुल्लाह ने जिस तरह नाक में पानी चढ़ाया था उसी तरीके से चढ़ाना है। रसूलुल्लाह ने जैसे चेहरा धोया था उसी तरीके से धोना है। रसूलुल्लाह ने जैसे मसा फरमाया, जैसे पैर धोए, उसी तरीके से सारे काम करने हैं। अगर ये मकसूद हो कि जी बस ये 4 फर्ज पूरे करने हैं, तो फिर तो आप पहले पैर धो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले बस चेहरे पे पानी मार लिया, चेहरा धो लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि पूरा वो तरतीब के साथ उस काम को किया जाएगा, तो तब जाके वो मसला हल होगा, तब जाके ये कहलाया जाएगा कि मैंने और आपने ठीक तरीके से वज़ू किया।